علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں زمین پہ لگایا، پورا پاؤں جگہ پا رہے تھے حضور سے کہ یہ ہو گئی سکتی اس طرح۔ پھر آپ نے عجب بات فرمائی، کسی نبی نے فرمایا کہ میرے بعد آنے والے امت کو میرا سلام، اور آپ نے فرمایا لوگوں کو میرے جانے کا وقت آپ میرا قرضہ ذمہ لے لو۔ پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز عشاء 12 ربیع الاول 632 عیسوی 11 ہجری، آپ کی طبیعت میں مشش، تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دروازہ کھول کے یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا۔ جبریل بولے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھا، جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہوگا میں سر اڑا دوں گا، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ میرے صدیق نے کہا لوگوں من کان یعبد فاطمہ محمد تو میرے سارے ساتھیوں نے میرے ذہن میں یہ لگایا تھا کہ میں تھوڑا سا وفات نبی تھوڑی سی بات کروں، تو اسی کو میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو 53 برس کی عمر میں آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور 10 برس آپ نے مدینہ میں قیام کیا۔ 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لائے، اور یہ سورت آئی 11 تاریخ کو، 11 حج الحج اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آخر کا نشان مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری۔ تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے، جس کی آخری صورت اب قرآن کی جنازے نکلے زوال کے بعد، آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے، پھر آپ اپنے اسباب پہ سوار ہوئے، اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عاما، لوگوں یہ میری بیماری کا آج کے بعد واپسی پر آپ نے معاذ بن جبل کو مدینے سے یمن روانہ فرمایا، تو معاذ بن جبل سے ایسی محبت تھی کہ وہ سی آف کرنے کے لیے 7 میل پیدل تھی۔ اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ میں چلتے تھے، مسجد سے روانہ کرتے تھے، معاذ بن جبل کو 7 میل ساتھ چلے، اور جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا معاذ میری جب تو واپس آئے گا تو میری قبر دیکھے گا، میری مسجد مجھے نہیں دیکھنے۔ تو معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، آپ کی جدائی کا تصور، تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو، تو آپ نے جلدی سے اپنی منہ پھیر لیا، معاذ پیچھے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے، اپنے آنسو چھپا لیے۔ معاذ ان اول الناس معاذ اس جدائی کا جو خطبے پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب، چاہے وہ پاکستان میں ہو، افریقہ میں ہو، میرے سب سے قریب وہ ہوں جو اللہ سے فریاد کرنے والے۔ جب آپ واپس تشریف لائے 29 صفر 29 محرم صفر 29 صفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ، اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقیع تشریف، وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد،
اور وہ درد اتنا بڑھنا شروع اور اس دن باری حضرت عائشہ کا جھٹکا تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ تیز درد اور 14 دن 12 29 30 2 دن یہ اور 12 دن اگلے 14 دن آپ نے بیماری کی مسلسل سر درد اور مسلسل اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اس کو 9 بیویاں زندہ آپ پوچھتے کل کس کی کل کس کی باری اگلا دن کل کس کی باری کل کس کی باری ہے سلمان کی تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے ساتھ ورنہ آپ کو تو خود پتہ ہے کل کس کی باری ہے پرسوں کس کی باری ہے پرسوں کس کی باری ہے تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تو ساری باقی 8-7 بیگمات جمع اور انہوں نے آ کے عرض کیا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں عائشہ اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو پھر ہماری ترتیب دوبارہ شروع فرما دے تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا عدل کی مثال اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کا شرط لگاتا ہے علم تعدل عدل نہیں کر سکتے عدل اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا کتنی مرضی عبادت کر کے ہے تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالح ایک سائڈ کی فالح کتنے ہی مراقبے کر کے کتنی نمازیں پڑھ کے آیا انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالح جب سب بیگمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزاریں تو آپ نے شکریہ ادا کیا علی اور عباس کو بلایا ان کے کندھوں پہ آتے ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں زمین پہ لگائے آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے یہ بھوکی شکریہ اس طرح اور یہ پیر کا دن تھا آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آخری ہفتہ حضرت عائشہ کے گھر میں صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے اور فرمایا کہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں اللہ تمہاری حفاظت کرے اللہ تمہارا ساتھی ہو آباءکم اللہ حفظکم اللہ نصرکم اللہ بہت دعائیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے تو آپ کو غسل کون دے آپ نے فرمایا میرے اہل بیت آپ کو کفن کون دے میرے اہل بیت آپ کا جنازہ کون پڑھے گا تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو گے تو سب نکل جانا سب سے پہلے میرے 2 وزیر جبریل و میکائیل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر کی شیخ آپ کی چارپائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے وہ ابھی بتا تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائیل آ کر سلام پڑھیں گے پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گے پھر ان کے بچے آئیں گے پھر ان کے نوکر اور نوکرانیاں آئیں گے اس کے بعد مہاجرین مکے کے قریش آئیں گے اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گے ان کے بچے آئیں گے ان کے نوکر اور نوکرانیاں آئیں گے اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے پھر مدینے کی خواتین آئیں گی پھر ان کے نوکر نوکرانیاں آئیں گے اور اس کے بعد اور پھر آپ نے عجب بات فرمائی کسی نبی نے فرمایا کہ میرے بعد آنے والے کو میرا سلام اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں انہیں کو میرا سلام اور اس طرح میرے سلام کو قیامت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت ہر آنے والی نسل نبی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچا آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل 7 کنوؤں سے پانی لایا گیا
حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا تب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے. حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا. آپ اس میں بیٹھے تھے، کا ہوتا اتارا اور آپ پر ساتھ کنویں کا پانی ڈالا گیا، تو اس سے بخار کی شدت اور آپ سلطنت کی وجہ سے اپنے ایسے پٹی باندھی اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرا آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. میں نے کسی پر زیادتی کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو چھڑی ماری، کسی کا حق دبایا ہو تو میں اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ حاضر ہوں. اس سے یہی بدلہ لے کر آخرت میں میرے خلاف میں آخرت کے حساب کو جن کے جو فعل لوگوں کا حساب جن کے جو فعل جن کی شفاعت پر بے حساب جنت میں جائیں وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں میں آخرت کے حساب. تو سارے صحابہ رونے لگے، لیکن آپ اپنی بات کو دہراتے رہے. کوئی بھی نہیں اٹھی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کے بعد پھر ممبر پر آئے، فرمایا گیا کہ لوگوں یہیں مجھ سے حساب کے بعد کرو، آگے نہ بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق نہیں. ایک صحابی کھڑے یا رسول اللہ آپ نے مجھے 3 روپے دے 3 درہم. تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں، بتاؤ کہ کس طرح دینے. کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا، آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھے نہیں. تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ نہیں، تو میرے پاس 3 درہم تھے. تو آپ نے فرمایا تو دے دے میں بعد میں یاد آ گیا. میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا، ایک چھٹان جس سے چراغ جاتا تھا، پیسہ کہاں سے آتا تھا. آپ کے سامنے آپ کے گزن فضل بن عباس پڑے، آپ میرا قرضہ ذمہ لیتے ہیں. جن کے لیے کائنات سجائی، جنت کی چابیاں دل کو بتلائی، جاتے ہوئے 3 روپے دینے کی ہمت نہیں. فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہیں. جی یا رسول اللہ ذمہ لیتے کیسے آپ گھر تشریف لے گئے. نماز کے لیے آتے تھے. جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے، اٹھ نہیں سکے. پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے، پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھو. ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے، عمر آگے کھڑے. تو لوگوں نے کہا نماز پڑھاؤں گا کوئی پڑھا دے گا. حضرت عمر کو آگے انہوں نے کہا اللہ اکبر. جب حضرت عمر کی تکبیر سنی تو آپ نے اندر صرف زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو. میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر عمر بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں. جمعرات کی عشاء، جمعہ ہفتہ اتوار کی 15 نماز اور پیر کی فجر کی 16 اور جمعرات 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں. ہفتے کے دن ظہر یا عصر آپ علی اور فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے. ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ گئے. تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مصلی سے ہٹ جائیں. تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کھڑے رہو، کھڑے رہو. تو وہ پھر آگے مصلی پر آ گئے. تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہر عصر کی 4 رکعات نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی. یہ آپ کی آخری نماز تھی مسجد کے ساتھ.
جمعہ کا دن تھا، جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرا محبوب کا حال اب درد اور بخار دونوں چیزیں، سر کا درد ہیوی ویٹ اور بخار بعد میں کہا جبریل تکلیف ہفتے کا دن پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھو۔ پھر آپ نے فرمایا اتوار کو پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھو۔ 12 ربیع الاول 632 عیسوی 11 آپ کی طبیعت میں بشاشت، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دروازہ کھول دیا تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے، لیکن جب دروازہ کھولنے کی آواز آئی اللہ کے نبی کا چہرہ تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے، نماز کے اندر اشارہ اللہ کے نبی کو دیکھا بھول ہی گئے کہ نماز پڑھ رہے، ایسے گم ہو گیا تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند کروا دیا۔ یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا، جو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، ان کو بتایا نہیں کہ میں آنے آ رہا ہوں، سب سے ملے، سب کو الوداع کیا، انہیں بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، جنت کی سردار، سب سے زیادہ محبوب بیٹی، سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا کا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا، جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا۔ ان کو قریب ان کے کان میں چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے۔ پھر 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا 24 سال کا 25 سال کا ان کو رخصت فرمایا، اپنے داماد علی کو ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے، آہستہ آہستہ، آواز اونچی نہیں تھی، پست آواز تھی، سر پہ کمر پہ دعائیں دیتے، ان کو رخصت فرمایا۔ آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو بلایا۔ ایک آپ کو حدیث میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عزت دیا کرو، اکرم الاولاد، خاص طور سے ماؤں سے جب ہم بچوں سے عزت سیکھتے ان سے ہم سب کچھ پڑھے نہیں ہو، اسکول نہیں گئے ہو، ٹیوشن نہیں پڑھی ہے، ہوم ورک نہیں کیا ہے، یہ کیوں کھایا، یہ کیوں پہنا، اس پر جب ماں اور باپ بچے کو ذلیل کرتے ہیں، اب یاد رکھیں آپ ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت کی۔ میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت، اولاد کو عزت، وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہے، جب تم ان کے محتاج بن گے تو پھر وہ عزت تمہیں واپس ہوگی۔ اگر ڈانٹ ڈپٹ تربیت کے نام پر کچھ نہیں ملے، آپ حسن حسین کو کیا عزت دیتے ہیں؟ آپ نماز پڑھا رہے، نماز ہے مسجد کے اندر، گھر میں نہیں ہے، اور آپ سجدے میں گئے، دونوں بھائی کود کے کمر پہ چڑھ گئے۔ کوئی ہمارے آج کا دیندار ہوتا ہی انہوں نے 2 لنگر مارنے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ کو خوف ہوا، کیا خوف ہوا؟ عبداللہ بن مسعود سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھ گئے، آپ سجدے سے پڑھ گئے، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کا، تو آپ نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو سجدے میں ایسے ہاتھ ہوتے ہیں، تو آپ نے یوں کر کے ان کو جب تک حسن حسین علیہ السلام کمر پہ سوار رہے، میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں، یہ عزت دی،
اور جب وہ اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے، سلام پھیرتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے ماں باپ ان کا قربان تکلیف اور آپ ان کے لیے گھر آتے روزانہ ٹائم نکالنے والدین کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں نکال، اولاد کے پاس والدین کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں بیٹھ کے نصیحت نہیں، صرف محبت ٹرانسفر، ٹائم دو، موبائل آف کرو، ٹی وی آف کرو، اور صرف آپ اور بچوں میں ایک ایسا تعلق ہو کہ ان کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے، آپ کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے۔ بلوٹوتھ کو آن کیے بغیر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا؟ تو ہمارے بچوں کو بلوٹوتھ آف ہے اسکولنگ کی وجہ سے، ڈانٹ ٹپٹ 3 سال کا بچہ بڑا اسکول جانے کے قابل ہے، 3 سال کا بچہ ماں کی دودھ کے لیے، آپ کی چھاؤں کے لیے وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا روزانہ ماں باپ سے نفرت اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے، پڑھاتا ہے۔ آپ گھر میں تشریف لاتے اور حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے، پھر پوچھتے تمہاری سواری کیسی ہے، کون کیسا ہے، کہ دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور زینب کو پورے کمرے کا چکر لگواتے۔ شہنشاہ کہ انبیاء کے بادشاہ نہیں، پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی، سرداری عطا فرمائی، اور کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین اور ذمہ دار ترین ہستی روزانہ بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے۔ ادھر چھوٹا سا تاجر کہتا ٹائم کوئی نہیں، مائیں کہتی ہیں ٹائم کوئی نہیں، جگر جگر پڑوں کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا، بیویوں کو رخصت کیا، بیٹی کو رخصت کیا، داماد کو رخصت کیا، جو ہی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکل ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مرے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا۔ میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس پر آپ بے قرار ہو ان کو بھی وہ چلے گئے تو جبریل آ گیا، یا رسول اللہ باہر مالک الموت دروازے پر اندر آنے کی اجازت چاہتے، تو آپ نے فرمایا آ جائے، تو ملک الموت اندر آئے، ایک فرشتہ اور بھی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ کے رب نے فرمایا جاؤ اجازت لے کے جانا، میری اجازت کے اندر نہ جانا، میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا، آپ پہلی اور آپ کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دیتی تو میری جان نکالو گے، اللہ کے اندر کیا آپ نے جبریل سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ کی ملاقات، میرے بھائی اللہ سے یہ دعا کیا کہ اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو ہمارے ملاقات ایک صحابی کا انتقال ہوا، آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کی یا اللہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ رہے سارے درد دور ہوئے۔ جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آقا ملاقات آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بارے میں امت کے ساتھ، جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے، یہ پوچھ ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد مرنے والے بچے کو یاد بچے ملا۔ میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں، میری 2 بہنیں، میرے والد بار بار کہتا میری دنیا میں نہیں ملا، میری دنیا میں نہیں ملا،
میری امت کا مجھے حسن حسین ذبح ہوتا زیر میں آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا سلا سارے خنجر انہی کے سینے میں ہر تیر کھینچ کے آپ کی جگہ پہ ہر نافرمانی پڑھنے کا دیکھا سونے تیری چال دیاں کیا باتاں نے آؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میرا گناہ کا کیا باتاں نے تو جبریل جا کر پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی نہیں چھوڑ میرے رب کی عزت کی قسم میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی یہ بات نہ اٹھا کوئی ہم میں خنزیر بنتا کوئی بندر ہو جاتا کوئی کتا ہو جاتا اللہ کی ہم سے کیا رشتہ ہے کملی والے کا دیکھو تو سلام پڑھو اس نے اولاد کی شکل کے تمہیں اللہ سے اور محشر کے میدان میں جہنم آ کے چیخ ماری آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی ہر ماں باپ کہے گا نفسی ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی ہر خامن بیوی کہے گا نفسی نفسی ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال میری کہ ہنگامے میں ایک آواز آئے کون ہے ساری دنیا نفسی نفسی کہہ رہی یہ کون ہے امت کی امتی کہنے آواز کے تعاقب میں جب نظریں جائیں گے تو اپنے نبی کو دیکھ لیں تڑپتے ہوئے بدن کے ساتھ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اور پھیلی ہوئی جھولی کے ساتھ اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ صرف ایک صرف ایک ہستی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت یا اللہ کون سی امت جس نے ہر بڑے سے بڑے اڈے کھول کے زندگی گزاری میرے نبی انہیں کو یاد کر میری امت میری امت میری امت جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کروں گا آپ نے فیصلہ نہیں کیا چلو چلو پر موت اللہ کی تقدیر کو اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں وہ بھی بچوں کے لیے نہیں بیویوں کے لیے نہیں امت السلام علیکم ایمانکم اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نوکروں سے حقوق اللہ نماز حقوق العباد غریب فرمایا غریبوں کے درس اپنے نوکر ملازم غلاموں کے درس اور نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز آخر نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا رب عائشہ کے سینے پر اس طرح نہیں بس عائشہ ہی نشیدہ بیٹھنا اب فرمائے کہ فخر حاصل ہے ماتت فی صحری و نحری میرے نبی نے میری گردن اور سینے کے درمیان میں رجحان پیش کی آپ اس طرح نیند راز تھے تھوڑی دیر پہلے عبدالرحمن بن عوف آئے عبدالرحمن بن ابو بکر آئے آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک آپ مسواک بہت فرماتے تھے تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تو آپ کی نظریں مسواک پہ دیکھیے مسواک کو دیکھیے حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ نظریں مسواک پر اب مسواک کرنا چاہتے ہیں تو حضرت عائشہ نے اب بھائی سے لے کر لکڑی اور اپنے منہ میں چبائی اور آپ کے منہ میں اس طرح خود چلائی کما میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری کردار کی جو میرے نبی کو منہ میں کیا حضرت عائشہ کا لعاب پھر اس کے بعد اگلا یہ سر کیا ہوا تو آپ نے کہا السلام علیکم ایمان
ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے نوکر نوکرانی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اور پھر اللہم رفیق یا رب اللہ۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر پورا، تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج زندگی میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی زمین کو اپنی آنکھیں بند کی۔ رضا شاہ رضی اللہ عنہ کی چیخ ساری بے مال کی توڑی تو آپ کو منزل پوری ہوئی، آپ کو بٹھایا گیا، چادر ڈال دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے، حوالی 3-4 مہینہ، پتہ چلا تو وہاں سے بڑے عورتیں لے آئے اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے، واہ نبی یا واہ خلیل، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا جگر یا رسول اللہ۔ آج کے بعد آپ کو نہیں دیکھی۔ جب آپ درد سے بے قرار تھے، رضی فاطمہ رضی اللہ عنہا ساتھ بیٹھی تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگی، ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا درد۔ تو میرے نبی نے کہا مَعْلَا عَنَا حِجَابٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، آج تیرے باپ کے دل کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی نہیں دیکھی۔ تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی نہیں دیکھیں۔ تشریف لے گئے مسجد میں، تو حرام مچا ہوا تھا، کچھ گم سن تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کا دعا کرتا جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہوگا میں سر اڑا دوں گا، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس ایک جنونی کیفیت کا وہ واپس آئیں گے سارے کفار سے کے ہاتھ میں۔ ابو بکر ممبر پر آئے، عمر کہنے کے نہیں بیٹھیں، سرکار کہنے بیٹھیں، تلوار ہے اللہ صدیق، آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کیا سونے سے بھی لکھے جائیں تو کم ہے، قیمت اس سے زیادہ ہے۔ میرے صدیق نے کہا لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمد، جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو آج محمد ہوا نبی، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں یاد اللہ زندہ ہے۔ پھر آپ نے انک میت وانک میت، میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنا تو میں یوں نہیں گرا، ایسے گرا، ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے، اور کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا اور اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ غسل کون دے، کیسے دے؟ اہل بیت نے غسل دینا ہے، آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے، یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں اسی میں غسل دیا جائے۔ پریشان ہے کیا کیا؟ سب سے اونگتا ایک دم سب کو نیند آئی اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتارے، کوئی اتارے نہیں، تو آواز آپ سارے بیدار ہو گئے۔ تو حضرت عباس، حضرت بن عباس، بہت شکران آپ کے غلام، اور اسامہ بن زید اور علی بن ابی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے۔ حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے، فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے، اور حضرت علی 7 سال روتے ہوئے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا، اگر آپ ہمیں صبر کرنا چاہتے تو آج آپ دنیا کو ہو کے دیکھا، اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح صبر کیا جاتا ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ کے جانے پر وہ نقصان ہے کہ قیامت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا۔ اس طرح پانی بھی ڈال رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے، اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے، ہاتھ مل رہے تھے۔ قبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لحد ہوتی ہے، کھڈا کھود کے پھر سائڈ میں کھڈا کھودا جاتا ہے، اور ایک پتہ اسٹریٹ جیسے ہمارے یہاں
स्लेब डाल देता। तो कैसे बनाई जाए? तो अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु कब्र बनाते थे वो लहद। तो फरमाया जो पहले आ जाएगा ना वही कब्र तैयार। अबू तलहा पहले आ गए तो लहद वाली कब्र तैयार की गई और आपके कफन देने के बाद वो सब चले गए। उसके बाद बारी बारी अहले बैत, ख़वातीन, बच्चे, फिर मुहाजिरीन, ख़वातीन, बच्चों के नौकर, फिर अंसार, ख़वातीन, बच्चों के नौकर। तो पीर और मंगल ये 2 दिन सारे गुजर गए और मंगल को ईशा के बाद जाकर बुध की रात आपकी तदफीन का वक्त आया। तो जब आपको कब्र में उतार दिया गया तो मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े थे। उन्होंने अपनी अंगूठी उतार के अंदर तो फिर कहने लगे अली मेरी अंगूठी नीचे गिर गई, उठा लो। एक बहाना किया नबी को गुस्सा ले अंगूठी फेंक कर फरमाने लगे अली वो मेरी अंगूठी गिर गई है, उठा लो। सब देख रहे थे कि पड़ी उठा लो। तो अंगूठी का उठाने से जाकर और दौड़ सब सहाबा की चीखें निकाल। अंगूठी तो उठाना ही था। आखिरी शख्स जिसका जिस्म नबी के जिस्म से टच हुआ वो मुगीरा बिन शुबा। तो फिर सब ने शोर मचाया कि बाहर निकले। तो ईंटें लगाई। तो जब वापसी हुई तो हजरत अनस गुजरे तो हजरत फातिमा खड़ी अनस किस जिगर के साथ तुमने नबी के मजलिस में शुरुआत, किस जिगर के साथ तुमने नबी के मजलिस में शुरुआत की? अल्लाह से मिला। कब्र देखने को खौफनाक है। अगर अल्लाह राजी है, जब कभी कब्र से डर लगता है, बहुत ही लगता है, तो ख्याल आता है अगर अल्लाह राजी है तो मसला ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को भी कब्र में उतारा। ये नहीं कहा कि एक खूबसूरत बेडरूम बना के उसमें बैठा लो, कब्र में उतारा। अगर अल्लाह राजी है तो मरने वाली हो या ये सारे बात करेंगे जब हम दुनिया से जा रहे हैं। अल्लाह हमें खुश, अल्लाह हमसे राज़ी। कोई बड़ा मसला नहीं है। फराइज़ के साथ अल्लाह को राज़ी करो और अच्छे सलूक के साथ अल्लाह के बंदे अपनी ज़बान को खूबसूरत बोल का आदि बना। इससे गाली, इससे गीबत, इससे चुगली, इससे शिकायत, इससे ताने, इससे तंज अल्लाह के वास्ते निकाल और इस ज़बान को मीठे बोल का आदि बना लो। कड़वे से कड़वे जहरीले बोलों को पीजा अय्याम की तलखी को हंस के नासर गम को गम के सहने में भी कुदरत ने गुजारा। दास्तान गम है, बड़े तवील है। आज बड़े अरसे के बाद मैंने आपसे सुनाया है तो पहले कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं कुछ तफसील पढ़ के आता था, जितना मेरी याददाश्त में था तो मैंने आपसे शेयर किया। हर एक में जाना है, हम चाहते हैं जब हम जाएं ये हमारे ऐसे जानशीन कि अल्लाह पाक इन्हें हमारी कब्रों पर ठंडा होने का जरिया बनाए। भी मैं कोई कारोबारी इदारा नहीं, कोई इससे हम पैसे नहीं बना रहे, बल्कि अपनी खबर बनाने की फिक्र कर रहे हैं। और इस आने वाले सैलाबी फहाशी और यानी गफलाती बदकिरदारी का एक इफरीत आ रहा है। इससे ये हमारे बच्चे सीसा पिलाई की दीवार करना, इस चीज़ को इस तरह नहीं रोका जाएगा जैसे जहाँ से हम के कामों में बात कर रहे हैं, तो रोका जाएगा कि हम अपने महबूब का शदाई करना, अपने महबूब की मोहब्बत दे दो और फिर मोहम्मद से वफात होने तो हम दे रहे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा वसल्लि अला मुहम्मद कमा वफल बिना इन्नका अहलुत तक़वा व तक़वा। मेरे मालिक ये हमारी मासूम नस्ल बातिल के न रहना, हम बड़े बातिल के शिकंजे मेरे मौला
بڑی لمبی رات ہے جس کو ختم ہونے کا انتظار ہے کہ ہدایت کا سورج چمکے، دین کی ہوا چلے، نفرتوں کی آگ بجھے، کفر کا زور ٹوٹے، آج کے فرعونوں کی گردنیں مروڑی جائیں اور ہدایت کا سورج میرے مولا ہماری نیت تو اچھی ہے، کام میں کوتاہیاں ہیں، ہماری نسل کی حفاظت، ہماری حفاظت کرنا، میرے مالک ہر آنے والا لمحہ ہمیں موت کے قریب کرنا، یا اللہ ہر آنے والے لمحے میں ہماری غفلت بڑھتی جا رہی ہے، یا اللہ تجھے تیرے محبوب کے آنسوں کا اس غفلت والے ماحول میں ہمارے دلوں کو زندہ رکھنا، ہماری غفلتوں کو موقع سر سے لے کر پاؤں تک میرے مولا روئیں روئیں میں خطاؤں نے جڑ پکڑ غفلتوں نے جڑ پکڑ پیار دیا ہم شفا دیتے بھولا تعالیٰ ہم بھاگتے رہے تیری نعمتیں بے شمار ہیں، ہم ناشکر کا شکر نے ہمیشہ ہمیں یاد رکھا، ہم نے تمہیں ہمیشہ بھلایا، ہم شرمندہ ہیں مولا تیری رحمت کی طرف بات کہ ان معصوم بچوں کی دنیا اور آخرت کی خیر کے طلب کرتے ہیں، پوری امت کی خیر کے طلب کرتے ہیں، ہم کتنے بچوں کو سنبھال سکتے ہیں، کروڑوں بچے عزت بلا حیا کی تو آجا دنیا تیری بستی تیرا آنگن ہے، اسے شیطانوں نے گندا بنا دیا، کفر سے بھر دیا، شرک سے بھر دیا، شراب سے بھر دیا، بدکاری سے بھر دیا، نافرمانی سے بھر دیا، ظلم و ستم کمزور کی طرح ہے جو گھر کو جلتا دیکھتا ہے، پانی کا ایک بول بھی نہیں گرا سکتا، آج تیرے محبوب ہوتے ہیں کتنا روتا ہے، ایک چور کا ہاتھ کٹا تیرے محبوب کے آنسوں میں آسمان بچتا میرے مالک محبت بھی نہیں رہے گی میرے نبی کی امت کا ساتھ معاشرہ میرا دیش کا جنگل بے بس چونکہ تیرے نالین زمینیں کہندی سی، 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 سونے تیری چال دیاں کیا باتاں نے، چاند تک میں نہیں پہنچے اس حالات شکنے پر میرے محبوبہ، شکنے پر میرے محبوبہ، اور بھی عاشقنے پر میرے یہاں تک تو ہم نے کھرا جب عمل کا بتایا کھوٹے سب ہم ہار گئے بلال دیاں کیا باتاں نے، تیرے یار بلال دیاں کیا باتاں نے، ہمارے بس ابلتے ہوئے اس ابلتی ہوئی گندگی کو ہمارے بس
کیا بتانے آقا تیری یادیاں کیا بتانے بتانے یہ ہماری نسل ہمارے انہیں ہماری ہماری قبر کا سامان بنا دے ہمارے بار دنیا میں ہماری نامی کا سبب بنا دے بچوں کو جلوے ونڈن والے الج پالا تیرے حسن و جمال دیاں کیا بتانے تیرے حسن و جمال دیاں کیا بتانے بتانے تیرے حبیب کی محبت اچھا کہ ان کی جوالیوں میں تیرے حبیب کی محبت شامل ان کے خون میں شامل ان کی سوچوں میں شامل یا اللہ امت کے بچوں کو عرب و عجم تیرے حبیب کی محبت مغربی ممالک میں چلی گئی تو کی خرچ ہوئے اسلام دے ذکر جو فانو کی خرچ ہوئے ہماری نسل ہم دے ذکر جو فانو کی خرچ ہوئے چھوٹی کرتے ہیں اپنے بچوں کی دیاں کیا آپ بتانے کرتے ہیں اپنی اولاد تمیزی سے آج گائبان ماں کا ہے آج دوپٹہ ماں کا ہے ہاتھ بیٹی کا ہے میرے اللہ ہم تو عاجز ہیں رہے مجبور ہیں رہے آج فیصلہ کریں گے یا اللہ ہمیں حبیب کی امت کی ہدایت کا سورج طلوع فرما دے ہمارے سارے دین کی کوشش کو قبول فرما دے اسے بڑھا دے اسے پورے ملک نہیں پوری دنیا میں پھیلا دے اور جو اس کوشش میں ہمارے ساتھ شریک ہیں انہیں بچوں کو ان کے والدین کو ان کے عزیزوں کو ہر شخص بچا جو ہمارے ساتھ یا اس ادارے کو چلانے میں شریک ہیں خواتین ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں سب دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے ان سارے آنے والے حاضرین حاضرات کو اپنی رضا دے اپنی محبت دے اپنے حبیب کی رضا اور محبت دے یا اللہ ہمارے بیماروں کا صحت یا ہمارے تندرستوں کی سنگزور جو ایمان پہ چلے گئے ان کی طرف روشن ہمارے جانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں دیکھ کے مسکرانا